اسٹیج پر تشریف رکھتے ہوئے انتہائی رسپیکٹیبل MPAs اور پریس کلب پشاور کے پریزیڈنٹ، جنرل سیکرٹری کاشف سے، بلال سے اور صاحب نے تشریف رکھتے ہوئے سارے سینئر جرنلسٹ، کیمرہ مینز، سب کو السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں نو منتخب جو کابینہ ہے اس کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور اس میں کوئی شک نہیں، جس طرح ریاض خان نے بات کی، کاشف صاحب نے بات کی، کچھ باتیں میں کہنے والا تھا، وہ کاشف صاحب نے سارا بیان کیا کہ آپ کے کیمرے کے بغیر خیر سیاسی خلقوکار تقریر کہ آپ کے کیمرے کے بغیر جو بھی کسی کے پاس جو بھی سٹاپ ہو، اگر یہ سینئر جرنلسٹ بیٹھے ہیں تو اس کو دکھانے والے آپ لوگ ہیں۔ آپ کا کیمرہ نہ ہوتا تو یہی بھی نہ ہوتے اور ہماری ایکٹیویٹیز بھی نہ ہوتی۔ یہ اس نے ملیٹنسی کی بات کی، بالکل میں پشاور پریس کلب یہ بات میں کہنے والا تھا کہ واحد پریس کلب ہے جس پر حملہ بھی ہوا، اور 2.5 ڈیکیڈ سے جس طرح ملیٹنسی کو آپ لوگ کور کر رہے ہیں، میں آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ پختونخوا کے جو جرنلسٹ ہیں ان حالات میں کتنے بریوری سے، بہادری سے آپ لوگوں نے جو فیس کیا ہے، تو اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ آپ ایکسیپشنل کیس ہے، باقی ملک سے ہم کمپیئر کرتے ہیں۔ اس طرح یہ جو پولیٹیکل حالات آپ کور کرتے ہیں، اکثر جو سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے یہ پولیٹیکل لوگوں کی، بیفور الیکشن، آفٹر الیکشن، بیفور پاور، آفٹر پاور، جو فوٹیجز آپ کے ہوتے ہیں اس سے دل کو سکون ملتا ہے کہ کبھی کسی نے کہا تھا میں یہی کروں گا، الٹ کر رہے تو وہی فوٹیجز چل رہے، تو یہ آپ کو میں شاباش دیتا ہوں کہ آپ لوگ جس طرح کاشف صاحب نے بات کی ہسٹری ہے، آپ وہی چیزیں دوبارہ میمورائز کرتے ہو، تو ایک بار پھر میں کہوں گا کہ آپ کے بغیر وہ چیزیں پاسبل ہی نہیں۔ میں ایک تو اس کی بات ہے، وہی بات کر کے پھر میں تھوڑا پولیٹیکل بھی پریشر کی بھی موڈ میں ہوں، آج ایک اور بھی ہوا ہے، کل بھی ہوا ہے۔ جہاں تک اس نے بات کی کہ یہ اٹھ کے ان کے لیے کچھ کریں گے، بالکل میں ایڈمٹ کرتا ہوں کہ فیڈرل میں جو قانون سازی ہے، اسپیشلی آپ لوگوں کے لیے، اس میں جتنا بھی ان پٹ میں دے سکتا ہوں ضرور میں دوں گا۔ میں اس وقت جو پی کا ایکٹ والے قصے تھے تو میں فرنٹ پہ آپ لوگوں کے ساتھ ایجیٹیشن بھی کرتا تھا، نیشنل اسمبلی میں ہوتا تھا، ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتا تھا، آواز بھی اٹھاتا تھا۔ بدقسمتی سے ہماری اپوزیشن میں ایک سٹانس ہوتی ہے، گورنمنٹ میں چینج ہو جاتی ہے، لیکن میں گورنمنٹ اپوزیشن میں دونوں اپنے گورنمنٹ کے خلاف بھی میں بولتا رہا ہوں، آپ کے لیے آپ کا رائٹ بنتا ہے، اور آپ امپارٹنٹ پلر ہے اس ریاست کا، اور آپ کی فنکشن پراپر نہ ہو تو ریاست ہی پراپر نہیں چل سکتی۔ تو یہ اہمیت ہمیں اپوزیشن میں بھی ریئلائز کرنا چاہیے، جب گورنمنٹ آ جائے تو تب بھی ریئلائز کرنا چاہیے۔ یہاں پر جو بات ہو، اس نے جو بات کی کہ اسمبلی میں جو بھی لیجسلیشن ہو، جو بالکل میں ہر وقت حاضر، آپ سارے مجھ سے ملتے بھی ہوں، میرا آفس آپ لوگوں کا ہی آفس ہے، جو بھی ایشو ہے ادھر بات کریں گے۔ اعلانات تو ملک صاحب نے کیے، لیکن پھر بھی یہ اگر بات میں نہ کرو آپ پختو کی جو ہے مجھے تقریب لسڑے لاڑ شي غرض خبرې چې نه کوي نور منګ وې اغیل چې نه زو نو چاته سړی وې ته ولې نو هغه یو مولا تقریر کاو نو خلک ته یو کس ته ناست دا مولي صاحب یې وایي خبرې د منډې را سر کړلې وې دا ته چې په ناست دی څادر زما دو صاحب کا خبره نه کوم دا شی نیمګړی پاتې کېږي۔ میں تو اپوزیشن میں ہوں، گورنمنٹ کی کوئی ریسورسز نہیں، اپنے جیب سے میں فرسٹ ٹائم ادھر آیا ہوں، خوش بھی ہوں، اور خدا کرے کہ بار بار اس طرح آنا ہو۔ میں اپنے جیب سے 5 لاکھ کا اعلان کرتا ہوں، اور جب بھی کوئی میری طرف سے ہو جو بھی ضرورت ہو تو آل ٹائم میں اویلیبل رہوں گا انشاءاللہ۔ ابھی تھوڑا سا سوئچ اوور کرتے ہیں پولیٹیکل سچویشن، میرے خیال میں آپ کوشچن کریں یا میں اس طرح شروع ہو جاؤں؟ کوشچن کر لے، میں جواب دوں گا۔ اور پہلے تو میں یہ جو برننگ ایشو ہے تیرا آپریشن، اس کی میں تھوڑی بات کرتا ہوں، پھر یہ ملاقات کی بات کرتا ہوں۔ یہ 2 برننگ ایشوز ہے۔ 2 دن پہلے چیف منسٹر صاحب نے تقریر کی باڑہ میں،
شکل دیا تھا جرگے کا. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جرگہ نہیں تھا, وہ جلسہ تھا. اور جلسے سے اس نے جو خطاب کی آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا, میں نے جو کچھ سنا ہے اس میں 4 پوائنٹس تھے, جو میجر 4 پوائنٹس تھے. تو وہ ایک ایک کا میں جواب دینا چاہتا ہوں. پوائنٹ نمبر 1 اس کا یہ تھا کہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو نہیں چاہتے کہ فاٹا سے یا قبائل سے کوئی بندہ مین اسٹریم میں آ کر پالیٹکس کرے. یہ پوائنٹ نمبر 1 تھا اس کا, کہ اس لیے یہ جو فورسز ہے, یہ جو مائنڈ سیٹ ہے, یہ میرے خلاف ہے کہ وہ قبائلی کو مین اسٹریم میں نہیں دیکھنا چاہتے. پوائنٹ نمبر 2 اس کا یہ تھا کہ جب خان صاحب کی حکومت تھی 18 سے 22 تک ملیٹنسی نہیں تھی, اٹیکس نہیں ہوئے. ٹھیک ہے, یہ مائک جا رہی ہے, ٹھیک نہیں, آواز ٹھیک نہیں آتی. اس نے کہا کہ 18 سے 22 تک جب خان صاحب پرائم منسٹر تھا تو اس صوبے میں ملیٹنسی نہیں تھی. جب رجیم چینج ہوا ناجائز طریقے سے, بند کمرے کے فیصلے سے, تو اس کے بعد یہ لوگ آنے شروع ہوئے. اور اس نے ساتھ یہ بھی ایڈ کیا کہ اس وقت ہمارا لیڈر, اس نے حوالہ دیا مراد سعید صاحب کا, کہ وہ کہا کرتے تھے, ہم پیچھے کھڑے تھے کہ پہاڑوں تک آ گئے, پھر ہم کہتے تھے نیچے آ گئے, پھر ہم کہتے تھے ہمارے گاؤں میں بستیوں میں پہنچ گئے, اور لوگ کہتے تھے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ 3-4 پوائنٹس میں مین تھے. تو پوائنٹ نمبر 1 اس کو ساتھ یہی بھی کہنا چاہیے تھا کہ آج اگر کوئی قبائلی اس صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے, دس از بیکاز آف میاں محمد نواز شریف. یہ مرجر ہوئی تھی 17 میں, اور میاں نواز شریف واز دا پرائم منسٹر آف پاکستان. تو مین اسٹریم میں اگر ان کو لے کر آئے ہیں تو وہ میاں نواز شریف صاحب یا PMLN کی گورنمنٹ تھی, تو تب ان کو پروونشل اسمبلی میں سیٹس ملی, اور دیٹس وائی ہی از دا چیف منسٹر آف دس پروونس. نمبر 2 اس نے جو بات کی کہ عمران کے وقت میں ملیٹنسی نہیں تھی, تو کمر کا واقعہ مجھے یاد ہے کہ کب ہوا تھا, 2019 میں. مجھے یاد ہے کہ مٹا کو کیپچر کیا گیا, کب کیا گیا, 2020 میں. مجھے یاد ہے کہ بنیر پر قبضہ کیا TTP نے, علم کی پہاڑی پر, آپ لوگوں کو بھی یاد ہوگا کس وقت کیا, 2020 میں. مجھے یاد ہے کہ شانگلہ میں پولیس اسٹیشن بلاسٹ ہوئے, کب ہوئے, 2020 میں. مجھے یاد ہے کہ CTD پر بنوں میں حملہ ہوا, کب ہوا, 2020 میں. سوات پہ حملہ ہوا, کب ہوا, 2020 میں. عمران جب پرائم منسٹر تھا اس صوبے میں 100 سے زیادہ ملیٹنٹس اٹیک ہوئے. اگر وہ یہ کہتے اس وقت نہیں تھے, جھوٹ بولا ہے, یہ بھی جھوٹ بولا. اس وقت اس نے جو بات کی, ہم بات کر رہے تھے, یہ بھی نیشنل اسمبلی کے ریکارڈ پر موجود ہے کہ جتنے بھی واقعات ہوتے تھے اس پر جب میں اٹھتا تھا بولتا تھا, 6 دفعہ اسد قیصر نے میری مائک بند کی ہے, دس از آن ریکارڈ, آپ لوگ چیک کر سکتے ہو. 12 دفعہ محسن داوڑ زندہ ہے, اس کی مائک کو اسد قیصر نے بند کیا ہے, اس پر بات بھی نہ کرو. اور جواب دینے کے لیے اٹھتا تھا جس نے ہیرو پیش کیا کہ پختونوں کے لیے لڑ رہا تھا, وہی مراد اٹھ کر ہمیں جواب دیتے تھے. اور اسمبلی فلور پر اس نے کہا, مجھے بھی کہا کہ یہ غدار ہے, محسن کو بھی کہا یہ غدار ہے, جو آج اس کا پوزیشن لیڈر بنا ہے, اس کو بھی اس نے کہا تھا کہ یہ بھی غدار ہے, چکزئی صاحب کو. تو یہ بھی الٹ بولا ہے, جھوٹ بولا ہے. یہ لوگ پروموٹ کرنے والے, یہ آن ریکارڈ ہے کہ جب TTP نے ٹیک اوور کیا کابل کو, عمران نے اسمبلی فلور پر کہا تھا کہ آج یوم فتح ہے. اسمبلی فلور پر کہا تھا, آئی واز دا پارٹ آف دیٹ اسمبلی. پھر یہ عمران نے کہا تھا ان کو وزارتیں دے دو, یہ عمران نے کہا تھا ان کو آفیسز دے دو, یہ عمران نے کہا تھا یہ ہمارے بگڑے ہوئے بچے ہیں, واپس لا رہے. یہ APC میں, ادھر جو APC ہوئی اسمبلی میں, آپ لوگ کور کر رہے تھے. جنید اکبر اس کا صوبائی صدر ہے, اس نے کانفیشنل سٹیٹمنٹ نہیں دی APC میں کہ یہ ہمیں کنونس کیا گیا کہ یہ بگڑے ہوئے لوگ ہیں, اس کو لانا چاہیے, ہم لے کر آئے. ابھی جو گند سرم پر ڈال رہے یہ لانے والے یہ لوگ ہیں. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ PTI والے
یہ دہشت گردی ختم کرنا دور کی بات ہے، لیکن یہ فیسیلیٹیٹر ہے. جو رول آج ٹی ٹی پی کا ہے، ٹی ٹی اے کا ہے، انڈیا کا ہے، وہی رول بدقسمتی سے پی ٹی آئی کا ہے. اور اس سب فورم پر یہ جو نیریٹو بلڈ اپ کر رہے وہ اسی طریقے سے کر رہے. دوسری بات یہ آپریشن جو ہے، کل مجھ سے جو سیاسی کمیٹی ہے باڑہ کی، کراس دا بارڈر، اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز ہے، اس میں بزنس کمیونٹی ہے، اس میں وہ آپ کے پریس کے نمائندے، 1.5 گھنٹہ ہم نے ڈسکشن کیے. اس کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے پروونشل گورنمنٹ نے جو کیا وہ 37 پوائنٹس ہے. اس میں یہ سہیل بھی بیٹھا تھا، وہاں سے ایم پی اے غنی بھی تھا، وہاں سے اقبال جو ایم این اے ہے وہ بھی تھا. اور اندر جو باتیں ہوئی، یہ جو کہہ رہے بند کمروں کی باتیں ہم نہیں مانتے. بند کمروں میں ان لوگوں نے جو کچھ کیا ہے وہ ویڈیوز میرے پاس موجود ہے. اگر دوبارہ یہ بات کہے میں آن ایئر بھی کہوں گا کہ یار یہ بند کمروں میں یہ کیا کہتے ہیں اور باہر پر کیا کہتے. تو یہ سارا کچھ اس نے کیا، بھی فوکس کرنا چاہیے ان لوگوں پر جو لوگ کب سے گزر رہے. اور میں نے یہ 4 مہینے اس نے ضائع کیے. میں پہلے دن سے کہتا رہا کہ فورم ہے، ابھی آپ موبلائزیشن کر رہے ہو، پولیٹیکل لوگوں کا کام ہے پبلک میں جانا، ماسز میں جانا، لیکن کب کہ ہمیں مینڈیٹ دے دو. ابھی آپ کے پاس مینڈیٹ ہے. ابھی کبھی ایک چوک میں یہ 4 نمونے ہیں، ایک جیپ کے چھت پر کھڑے ہوتے ہیں، اس کا اس کا کس کا. نیکسٹ ڈے دوسرے چوک میں، نیکسٹ ڈے تیسرے چوک میں آپ ڈیلیور کریں. اسی دن باڑہ میں نے کہا کہ عاشق عمران بھی بن جاؤ، لیکن یہ 2 گھنٹوں کے لیے عشق سے نکل جاؤ، پختونخوا کے لیے سوچو. میں نے تجویز دی تھی کہ یہ جو بات کرتے کہ کور کمانڈر نے جرگہ کیا، آئی جی ایف سی نے کیا، ان لوگوں نے یہ کیا ہے. ادھر ایک فورم ہے، ایپکس کمیٹی ہے، وہ چیئر کرتا ہے چیف منسٹر، کور کمانڈر اس کا ممبر ہے، آئی جی ایف سی اس کا ممبر ہے، آئی جی پختونخوا اس کا ممبر ہے. میں نے کہا 2 گھنٹے نکال لے پختونخوا کے لیے، ایک میٹنگ کال کرے. اگر آپ کی بات کو کوئی نہیں سنتا میں ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کے پاس وہی ٹائم نہیں تھی. ابھی جو 8/5 کا یہ کر رہے، جو ایجیٹیشن کر رہے، وہ کس چیز کا ہے؟ وارگنگ کے خلاف ہے. وہ یہ کہہ رہے کہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا. اس صوبے میں تو مینڈیٹ اس کے پاس ہے. 4 مہینے جو یہ کہتا رہا کہ 47 ہے، کل تو اس کے پیر میں آپ بیٹھے تھے، تو آپ نے تو مینڈیٹ تسلیم کیا. آپ نے تسلیم کیا ہی از دا چیف ایگزیکٹو آف دس کنٹری، ہی از دا پرائم منسٹر آف دس کنٹری، اور آپ اس لیے بیٹھے تھے کہ یو آر دا چیف ایگزیکٹو آف دس پروونس. تو وہ وہی والی بات، وہ ایجیٹیشن 8 فیب والی تو اڑ گئی. کل جب یہ گئے وہ قصہ تو ختم ہو گیا. آپ نے تسلیم کیا. آپ جو 4 مہینے کہتے رہے، 4 مہینے ضائع کیے اس صوبے کے. میں نے پہلے دن کہا تھا جب یہ سیم بنا، اس نے تقریر کی، میں نے تقریر کی اس کے جواب میں کہ عاشق عمران بن جاؤ، لیکن ساتھ ساتھ جس چیئر پر ہو اس کے تقاضے ہے، فورم ہے، ادھر جانا چاہیے. وہی بات میں خوشائند سمجھتا ہوں، دیر آئے درست ہے. کل وہ گئے، بیٹھ گئے، اس کو تسلیم کیا. پہلے یہ بونکے مارتے رہے کہ جب تک عمران سے نہیں ملوں گا تو کس سے ملاقات نہیں ہوگی. تو کل آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح ملاقات ہوئی. تو جب مان چکے تو اب اور ایجیٹیشن چھوڑ لے. ابھی سیم آفس میں بیٹھ جائے، ڈیسیجن لے لے، ان لوگوں کے لیے بھی کچھ کرے، اس صوبے کے لیے بھی کچھ کرے. شکریہ جی. کوشچن ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ہم جیسے نوجوان کس کو صحیح مانے؟ صوبائی حکومت وفاقی حکومت پر بلیم کر رہی ہے اور وفاقی حکومت صوبائی حکومت کو بلیم کرے کہ کچھ نہیں کر رہے. تو بتائیں آپ جو سیاستدان ہیں، ینگ لوگوں کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ روزگار کے لیے، ان کے تعلیم کے لیے، دیگر شعبوں کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں اور کون صحیح ہے اور کون غلط ہے؟ یہ آپ نے جو بات کی کون صحیح ہے کون غلط ہے، یہ ریٹن فارم میں جو معاہدہ ہے وہ لوکل کے ساتھ، یہ تیرا آپریشن کے بارے میں اگر آپ پوچھ رہے ہیں تو وہ فیڈرل گورنمنٹ نے نہیں کی، نہ اس میں کسی فورسز کے میجر جنرل یا کیا بریگیڈیئر کا سائن ہے. اس میں ڈی سی خیبر ہے، اس میں کمشنر پشاور ہے، پریزیڈنٹ صاحب اس کے جو الیکٹڈ لوگ ہیں اس کے ساتھ ہوا. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نیریٹو بنانا، پاپولر نیریٹو کے پیچھے بھاگنا دوسری چیز ہے، ایکچوئل چیز پیش کرنا. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں
کہ خدا کے لیے ہم کسی کے جنازوں پر، لاشوں پر، خون پر پالیٹکس نہ کریں. پالیٹکس کے لیے بہت سے اور چیزیں اس پر کرے. دوسری بات آپ نے جو بات کی لوگوں کے لیے کچھ کرنا، کل اس نے جو بات کی انٹرنل کیا بات ہوئی مجھے سارا پتہ ہے، آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ مجھے کیوں پتہ ہے. تو یہ جو ادھر نیریٹو بنا رہے ہیں مجھے پیسے نہیں مل رہے، تو NFC کا جو شیئر ہے 25 دسمبر کو ٹرانچز کو ملی ہے، وہ کوئی بند کر نہیں سکتا، ریگولر ملتا ہے، سنگل پنی لائبلٹی نہیں ہے. وہ کل سارا کچھ کلیئر ہوا ہے. یہ جو کہہ رہے شیئر زیادہ ہونا چاہیے، میں بھی کہہ رہا ہوں زیادہ ہونا چاہیے، لیکن ساتھ یہ بھی میں ایڈ کرتا چلو کہ NFC کے 9 ممبر کمیٹی ہے فورم میں. فیڈرل منسٹر جو ہے فینانس وہ چیئر کرتا ہے، 2 صوبے سے ممبر ہے. ایک وقت تھا جب خان صاحب پرائم منسٹر تھا اور پنجاب میں بزدار تھا، ادھر ایک اور بزدار تھا، بلوچستان میں بھی اس کی گورنمنٹ تھی. تو 9 میں سے 7 ممبر عمران کے تھے. اگر عمران لائل ہوتا اس صوبے کے ساتھ، اگر عمران کی دلچسپی ہوتی اس صوبے کے ساتھ، تو اس وقت کال کرتے اور شیئر زیادہ بھی کر سکتے. ابھی اس صوبے کے 2 ممبر ہیں، وہ بھی بدقسمتی سے، ایک کا تعلق سندھ سے ہے اور ایک کا پنجاب سے ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. یہ جو دوسری بات کر رہے ہیں NHP کی، تو فرسٹ ٹائم NHP کے جو شیئر ہمیں ملے وہ میاں نواز شریف صاحب واز دا پرائم منسٹر آف دس کنٹری. اس نے فرسٹ ٹائم AGN قاضی فارمولے کے تحت پیسے دیے، 6 بلین ملے اس صوبے کو. اور فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پختونخوا ڈیفیسٹ بجٹ ہمارا چلا گیا تھا سرپلس میں. تو جب عمران تھا وہ زیادہ کر لیتے. جب یہ فاٹا ریفارمز کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں 100 بلین کی کمٹمنٹ تھی سرتاج عزیز ریکمنڈیشن میں، تو وہ ریفارمز کب ہوئے، مرجر کب ہوئی؟ 17 کے اینڈ میں. پھر بجٹ کس نے پاس کیا؟ عمران نے. نیکسٹ کس نے کیا؟ عمران نے. 4 بجٹ عمران نے پاس کیے. بقول ان کے سیم کے، بقول ان کے جو انفارمیشن والا ایڈوائزر ہے وہ کہہ رہے ہمیں ملے 126 بلین. تو 400 بلین تو عمران کے وقت کے بنتے تھے. تو یہ بھی سچ بولا کرے کہ عمران نے بھی اس صوبے کے ساتھ ظلم کیا ہے. تو دس از ایکچوئل فگر، ایکچوئل فیکٹس. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ کیا تجویز کریں گے جو متاثرین آ رہے ہیں اس وقت، اس کو آنا چاہیے مزید، یا جو یہاں پہ ہے اس کو جانا چاہیے؟ اور دوسری بات یہ کہ وفاقی حکومت نے تاخیر کیوں کی یہ بتانے میں کہ آپریشن نہیں ہو رہا؟ یہ آپ نے زبردست کوشچن کہ میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پریس کانفرنس تھے یہاں سے ہو وہاں سے ہو، نیریٹو بنانے میں یہ تاوان کس کا ہوا؟ سفرر کون ہے؟ سفرر ہے تیرا کے لوگ. ادھر اس پر پالیٹکس ہو رہی ہے. یہ جو گیا تھا جرگے میں بقول ان کے، وہ ایک ہوپ سے لوگ آئے تھے. اس نے کیا میسیج دی؟ اس کے بعد میں دوسرے قبائل کے پاس جاؤں گا، پھر تیسرے کے پاس جاؤں گا، پھر پختونوں کو اکٹھا کروں گا، پھر اسلام آباد جائیں گے. وہ جو لوگ بیٹھے تھے اس کو اس نے کوئی روڈ میپ ہی نہیں دی. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. یہ جو لوگ آئے 1 لاکھ سے کم ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 30 لاکھ لوگ بھی IDPs بنے اس صوبے میں. 30 لاکھ لوگ IDPs بنے تھے. اس وقت ایک ول تھی. اس وقت کوئی پالیٹکس نہیں کر رہا تھا اس پر. پروونشل گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ، تمام پولیٹیکل پارٹیز سیم پیج پر تھی. سب نے ڈیلیور کیا. باعزت وہ لوگ واپس چلے گئے. ابھی ان کے پاس گورنمنٹ ہے. ابھی یہ اسٹریٹ موومنٹ یہ چیز تو بڑھ گیا. کل یہ گیا ہے، اس نے مان لیا. ابھی اس پر فوکس کرے. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. جائے ان کے ساتھ بیٹھ جائے، ان کے ایشوز ریزالو کرے. یہ لوگ آفٹر آل ہمارے ہیں. آپ جا کر کبھی اڈیالہ کے باہر بیٹھ کر برگر کھاتے ہو، آگ جلاتے ہو؟ کبھی جا کر ادھر سپریم کورٹ کے باہر آگ جلاتے ہو اور ادھر سموسے کھاتے ہو؟ ادھر اپنے لوگوں کا بھی پوچھ لیا کرے. آپ کے ضلع کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ. 90% پختونخوا میں کوئی باہر نہیں نکل سکتا. تو واٹ از دا وے آؤٹ؟ وے آؤٹ کیا ہے؟ یہ گورنمنٹ کنسرن نہیں ہے. یہ لا اینڈ آرڈر کس کی رسپانسبلٹی ہے؟ پروونشل گورنمنٹ کی پرائم رسپانسبلٹی ہے. یہ اس کے پاس فورم ہے، اس کو کیوں یوز نہیں کرتے؟ یہ چیف منسٹر کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ جائے چوکو چوراہوں میں لگا رہے. اس کے پاس جو فورم ہے، آفس ہے، وہ یوز کرے اور وہ لوگوں کو بلائے. میں نے یہ کہا کوئی نہیں سنتا میں ساتھ دینے کے لیے تیار ہو. لیکن اگر ہم مانتے ہیں یہ چیف منسٹر خود نہیں مانتا، وہ خود نہیں مانتا میں چیف منسٹر ہوں. وہ خود کہہ رہے میں عاشق عمران ہوں. تو عاشق عمران سے باہر نکل آئے، جس طرح کل باہر نکل آئے تھے.
تو یہ کنٹینیو رکھ کے اپنا کام کرتے رہو. ڈاکٹر صاحب دو جی. بریف چیزیں میں کرنا چاہتا ہوں. ایک تو تیرہ متاثرین کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جو 4 ارب روپے ریلیز کیا تھا وہ خیبر کی ہی لوگ خیبر کے 62 سیاسی زعماء کہہ رہے ہیں کہ ان میں 3 ارب کی کرپشن ہوئی. آپ کو بطور اپوزیشن لیڈر کیا کوئی ایسی اطلاعات ملی ہے کہ جو آئی ڈی پیز کے لیے ضلع کے آئی ڈی پیز کے لیے پیسے ریلیز ہوئے تھے اس میں کرپشن ہوئی ہے تو کتنی ہوئی؟ دوسرا اگر آپ ہمیں شہباز شریف صاحب کے بارے میں بتائیں کہ سہیل افریدی نے اندر کی کیا بات کی ہے. باہر کا بات انہوں نے بتا دی ہے, اندر کوئی ملنے دھرلے ہو گئے کہ عمران سے ملاقات کروا دے. یہ بالکل یہ تیرا کے حوالے سے آپ نے جو بات کی, کل جو مجھ سے لوگ ملے تھے کراس دا بارڈر تمام پارٹیز کے لوگ تھے اور ان کی جو خدشات تھے جو وہ کہہ رہے دس از فیکٹ کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی جس طرح ہر چیز میں کرپشن ہو رہی ہے وہی بھی کرپشن کے نظر ہو رہا ہے. اور ان لوگوں نے آپ کے انفارمیشن کے لیے ایک اور بھی بلنڈر کیا تھا, جو ڈونر ایجنسیز ہے چاہے انٹرنیشنل این جی اوز ہو چاہے نیشنل این جی اوز ہو چاہے مخیر حضرات ہو جو والنٹیئر ہے ہیلپ کرنا چاہتے تھے ان کو بھی اس نے کہا ہمیں کیش دے دو, ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالے. تب مجھے کسی نے اپروچ کیا تو میں نے کہا یہ کیا بلنڈر کر رہے ہو. تو یہ کرپشن والی بات جو ہے میں سمپل ایک جملے میں اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں کہ ایک چیز میں نے ضرور دیکھی ہے کہ لوگ بلینئر ٹریلینئر بنتے ہیں, اس کے پیچھے اس کے بزنسز کاروبار ہوتے ہیں, ڈیکیڈز کی محنت ہوتی ہے, سالوں کی محنت ہوتی ہے. ادھر میں نے دیکھا اپنے آنکھوں سے کہ یہاں پر اس صوبے میں 100 دن میں 1000 پتی سے کچھ لوگ ارب پتی بن گئے. یہ آپ کو بھی پتہ ہے, سب کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے اس صوبے میں, کس طرح گورننس چل رہی ہے, کس طرح کوٹیشن پہ ٹینڈر ہو رہے ہیں, کس طرح کرپشن کی بھرمار ہے. تو وہی پیسے بھی محفوظ نہیں. آپ والی بات میں انڈوز کرتا ہوں اور اس کے میں مانگوں گا کہ یار یہ کیا چکر ہے, کیا کر رہے. دوسری بات آپ نے جو بات کی کہ اندر کیا بات ہوئی, اس نے خود جو سٹیٹمنٹ دی, کل میں نے کہا تھا کہ یہ اچھا بچہ بن گیا ہے, تو کل اس نے کہا کہ وہی واہیات میں نہیں جانا چاہتا. ٹاپک صرف 2 تھے, ملیٹنسی اور اس کے جس نے سمجھایا تھا. لیکن کل میں نے ایک اور بات کی کہ کل جو 7 بندہ تھا اس کا وہ 4 کے ٹولے سے نہیں تھا. میں نے یہ بھی تجویز دی کہ میچور لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرے, وہ مزمل صاحب اس کے ساتھ تھا. اگر فیوچر میں بھی میچور لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرے تو چیزیں ٹھیک ہو جائے گی. اور یہ جو ہاکش گروپ سے یہ اس سے باہر نکلے, چیف منسٹر بن کے دکھائے, چیزیں ٹھیک ہو جائے گی. تھینک یو.